اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ ملک تک کل پڑھا تھا، آج انشاءاللہ سورۃ القلم سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ رب سورہ قلم بالملک دیکھ رہے؟ نمبر 1، پہلی صورت میں منکرین توحید کا شکوہ تھا، تو اس صورت میں منکرین رسالت کا شکوہ ہے۔ نمبر 2، نیز منکرین کی مداہنت سمجھتے ہیں؟ مداہنت یعنی سستی کرنا، آنکھیں چرانا کے بارے میں پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ خلاصہ صورت نمبر 1 شواہد، نمبر 2 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 زجر منکرین، نمبر 4 دعوی صورت، نمبر 5 تخفیفات، نمبر 6 بشارت، نمبر 7 تعلق انتہا بالابتداء، آخری صورت کا تعلق ہے ابتدائی صورت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم کے نیچے لکھے بیان شواہد، بیان شواہد۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے دوستو، والقلم واو قسمیہ ہے، قسم ہے قلم کی، وما یسترون اور قسم ہے ان مضامین کی جن کو اہل قلم لکھتے ہیں، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان مضامین کی جن کو اہل قلم لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کے نیچے لکھے جواب قسم و تسلی رسول، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اس لیے کہ مشرکین مکہ منکرین آپ کو مجنون کہتے تھے نا، تو اللہ پاک نے فرمایا آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے بے انتہا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، آپ کو جو اخلاق دیے گئے وہ اخلاق عظیمہ ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، لکھیں زجر، سو عن قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا چیز؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، با کے نیچے لکھے زائدہ، سمجھ گئے؟ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون مجنون ہے یا کون فتنوں کے اندر مبتلا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون بھٹک گیا ہے عن سبیلہ، حق کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فلا تطع المکذبین، لکھے تفریع ما سبق، آپ کہاں مت مانیے جھٹلانے والوں کا، آپ ان کا کہاں مت مانیے۔ اصل میں یہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، مشرکین و منکرین، اور آپ سے کہا کچھ بیٹھ کر مل جل کر کچھ ترتیب چلاتے ہیں آگے، کچھ آپ ذرا نرمی دکھائیں، کچھ ہم دکھا دیتے ہیں۔ وہ جیسے انسان سودا خریدتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کچھ آپ بڑھائیں کچھ ہم کم کریں گے تو بات بن جائے گی۔ تو ان کو لگا کہ یہ سودا ہے، تو کہا کچھ آپ بھی ذرا نرمی دکھا دیں، ہم بھی دکھا دیں گے، بات بنے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔ ودو، یہ چاہتے ہیں کہ لو تدہنوا فیدہنون، کہ آپ ذرا نرمی برتیں تو وہ بھی نرم پڑ جائے۔ آپ کیا برتیں؟ نرمی۔
آپ ذرا نرمی برتیں کس چیز میں؟ یعنی ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے میں آپ ذرا نرم ہو جائیں تو فیدہنون، تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. ولا تطع کل حلاف مہین، زجر خاص، آپ ہرگز اطاعت مت کیجیے ہر حلاف. حلاف کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت قسم کھانے والا ہے، قسمیں کھانے. مہین جو ذلیل ہے. ہمازن جو کہ عیب لگانے والا ہے. مشاء بنمیم اور جو چلنے والا ہے کس چیز کے لیے؟ تانا دینے کے لیے. نمیم کس کو کہتے ہیں؟ چغل خور کو. چغل خور تو جس کا کام یہ ہے کہ وہ چغل خوری کے لیے چلتا پھرتا ہو، ہر وقت یہی کام کر رہا ہو. مشاء مسلسل چلنے والا ہو، بنمیم چغل خوری کرنے کے لیے. مناع للخیر جو خیر کے لیے رکاوٹ بننے والا ہو. معتدن حد سے تجاوز کرنے والا ہو. اثیم سخت گناہگار ہو. عتل بدمزاج ہو. اچھا جی. عتل بعد ذالک زنیم، عتل کہتے ہیں بدمزاج کو. وہ شخص بدمزاج بھی ہے اور بعد ذالک زنیم اس کے بعد بدذات بھی ہے. بدذات لکھا ہے حرام زادہ، بدذات بھی ہے. ان کان ذا مال و بنین، ان سے پہلے نکالے لئن کانا، اس وجہ سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے. مال اور اولاد والا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی گئی، قال تو کہنے لگا اساطیر الاولین کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم لکھے انجام تکذیب. سنسمہ علی الخرطوم انجام تکذیب لکھا. عن قریب ہم داغ دیں گے ان کی ناک پر. خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو. سونڈ جانتے ہیں؟ بکری کی ہوتی ہے نا، ہاں ہاتھی کی، ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے نا. یہ تعبیر ہے.
کہ ہم اس کی ناک پر داغ دیں گے۔ اچھا، اب یہ آیات کس کے بارے میں اتری؟ اکثر کے نزدیک یہ ولید ابن مغیرہ جو مشرکین کے سردار تھے ان کے بارے میں یہ آیات اتری ہے۔ وہ تکبر قسم کا آدمی تھا، مال و اولاد والا، لیکن بعض نے کہا کہ یہ مطلقاً کسی کافر کے بارے میں، کوئی مخصوص شخص نہیں ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے آزمایا ہم کے نیچے لکھے اہل مکہ کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، لیکن نمونہ تخویف دنیاوی، جیسا ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ کن کو؟ اب یہ کون سا باغ ہے؟ حاشیے پر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک یہ باغ حبشہ میں تھا، اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ باغ یمن میں تھا۔ تو یہ کوئی مخصوص باغ تھا، کچھ بھائی تھے اس میں 3، تو ان پر ایک آزمائش آئی، اس کا واقعہ یہاں ذکر ہے۔ اذ اقسموا، جب ان باغ والوں نے قسمیں کھائی کہ لیسرمنھا مصبحین، ہم ضرور اس کا پھل کاٹ ڈالیں گے صبح کے وقت۔ اب مشورہ ہوا کہ پھل پک گیا ہے، کب کاٹنا ہے؟ کہا کل صبح کاٹیں گے، لیکن ولا یستثنون، انہوں نے استثناء نہیں کیا۔ استثناء سے مراد انشاءاللہ نہیں کہا بس کاٹ ڈالیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تو اس پہ پھر گیا ایک پھرنے والا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ پھرنے والے سے مراد یعنی کوئی عذاب آ گیا، کوئی آندھی آ گئی۔ کیا آ گئی؟ آندھی۔ راتوں رات اس پر پھر گیا طائفن، کوئی عذاب من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ وہم نائمون، جب کہ وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، تو اس کو ایسا کر دیا کالصریم، جیسے کٹا ہوا کھیت، سب ختم ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح کے وقت۔ اب جب صبح ہوئی نا، ان کو تو نہیں پتا تھا، کہ چلو بھائی جلدی اٹھو، جانا ہے، چلو جلدی کرو۔ ان اغدوا علی حرثکم، ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ چل پڑو علی حرثکم، اپنے کھیت کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تمہیں پھل کاٹنا ہے۔ فانطلقوا، پس یہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اس حال میں کہ چپ کے باتیں کرتے تھے۔ اب یہ بھی تھا نا کہ کوئی سن نہ لے، کوئی سنے گا تو آ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یار اللہ کے نام پہ مجھے بھی دے دو، تو پھر دینا پڑے گا۔ ایسے بخیل کنجوس مکھی چوس لوگ تھے کہ زور سے باتیں بھی نہیں کر رہے، ورنہ کسی کو آواز چلے جائے گی۔ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، اس وجہ سے کہ کہیں آج کے دن تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ علی حرد قادرین، اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے، علی حرد کے نیچے لکھے بخل پر۔ کس پر؟ ان کو لگا کہ ہم یہ بخل کر جائیں گے، کوئی ہم سے پھل نہیں لے سکے گا۔ فلما رأوہا، لیکن جب انہوں نے باغ کو دیکھا نا، باغ سے مراد باغ کی جگہ کو دیکھا، قالو، کہنے لگے، انا لضالون، کہ ہم تو راستہ بھٹک گئے۔ ان کو تو لگا کہ وہ تو باغ تیار تھا، یہ تو کوئی دوسری جگہ آ گئی، کہ وہ غلطی سے شاید پچھلی گلی میں آ گئے ہم لوگ، کہا ہم تو بھٹک گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ نیچے لکھے بعد التحقیق، پھر کہنے لگے نہیں، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، جگہ وہی ہے لیکن باغ نہیں ہے، ہم تو بدنصیب ہے، محروم ہو گئے۔ قال اوسطہم، ان میں سے درمیانے نے کہا۔ اب بعض نے یہ کہا کہ یہ 3 بھائی تھے، تو جو پہلا والا تھا، تیسرا والا تھا، جو بیچ والا تھا نا، یہ ذرا اچھا تھا، اس نے یہ بات کی۔ بعض نے کہا نہیں، اوسط کہتے ہیں ہر سمجھدار کو، تو جو ان میں سے سمجھدار والا تھا نا، اس نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا؟ میں نے تم سے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھو یہ بخل مت کرو۔ الم اقل لکم، لکم کے بعد لکھے کہ ایسی بری نیت نہ کرو، میں نے تم سے کہا تھا۔ لولا تسبحون، تم اب تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے نیچے لکھے الآن، اب بھی وقت ہے۔ لولا تسبحون، تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ الآن
الآن اب، یعنی اب بھی وقت ہے نا، ہم پھر بنا سکتے ہیں، باغ پہ محنت کر سکتے ہیں، مسکین پہ تھوڑا خرچ کر دو، شکر ادا کر لو۔ قالوا سبحان ربنا، تو فوراً توجہ ہو گئی، کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے، ہم قصوروار تھے، ظالمین کے نیچے لکھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ملامت کرنے لگ گئے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب کام خراب ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہوا، وہ کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہوا، تو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا، لکھے اظہار ندامت، اظہار ندامت و حسرت۔ قالوا کہنے لگے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، انا کننا طاغین، بے شک ہم سرکشی کرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يدخلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے دے گا، یہ تو جو ہوا ہو گیا، امید ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ ہمیں اس سے بہتر دے دے گا۔ انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ حاشیے پر لکھا ہے کہ بیان القرآن اور روح المعانی میں ہے کہ یہ بھائی مومن تھے لیکن بخیل تھے، بخل بھی نقصان دہ چیز ہے، لیکن جیسے ہی توجہ ہو گئی نا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب اللہ نے واقعہ سنا کے بات سمجھائی، کذالک العذاب، قیامت کا عذاب بھی اسی طرح ہوگا، جیسے دنیا میں ان باغ والوں کے باغ پر آیا نا، بس عذاب اسی طرح ہے۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ ان للمتقین عند ربہم، لکھے بشارت، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں جنات النعیم، نعمتوں کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، لکھے زجر، کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرمین کی طرح، ماننے والوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے کہ دونوں برابر ہو؟ نہیں۔ ما لکم، تمہیں کیا ہوا، کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ دنیا میں بھی تم بدماشیاں کرو، آخرت بھی تمہیں ملے گی، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، نفی دلیل نقلی، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم پڑھتے ہو؟ اتنے کانفیڈنس اور اعتماد سے باتیں کرتے ہو کہ جیسے تمہارے پاس کوئی آسمانی وحی یا کتاب موجود ہے جسے تم پڑھتے ہو۔ ان لکم فیہ، کہ بے شک تمہارے لیے اس کتاب میں وہ لکھا ہو، لما تخیرون، جو تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو، نیچے لکھے یعنی خیر آخرت کو، کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ آخرت کی خیریں بھی تمہیں ملے گی۔ ام لکم ایمان علینا، یا پھر تمہارے لیے ایمان، قسمیں ہیں یا معاہدے ہیں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، یا تمہارے لیے قسمیں اور معاہدے ہیں، علینا، ہمارے ذمے، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو پہنچنے والے ہیں، باقی رہنے والے ہیں، کس دن تک؟ قیامت کے دن تک، کہ اللہ کے ذمے ایک قسم اور وعدہ ہے کہ بھئی نہیں، ان کو آخرت میں بھی ان کا اکرام کرنا ہے۔ ان لکم لما تحکمون، کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ بے شک تمہیں وہ سب کچھ ملے گا، لما تحکمون، جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ بات سمجھ گئے؟ سلہم ایہم بذالک الزعیم، لکھے توبیخ، آپ پوچھئے ان سے کہ کون ان کے لیے بذالک، اس بات کا، زعیم، ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، کون اس بات کا ذمہ دار بنا ہے ان کے لیے؟ ام لہم شرکا، کیا ان کے پاس ان کے شرکا ہیں، نیچے لکھے جو ان کے ذمہ دار بنے ہیں، کیا ان کے بنائے ہوئے شرکا ان کے ذمہ دار ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، ان کو چاہیے کہ اپنے ان شرکا کو لے آئے، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، لکھے تخویف اخروی، یاد کرو اس دن کو جس دن کھولا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا، عن ساق، پنڈلی کو، کشف ساق،
جس دن پنڈلی ظاہر ہو جائے گی. اب قیامت کے دن پنڈلی ظاہر ہوگی، اس کو کہتے ہیں ساق کی تجلی. تو یہ کیسے ہوگی؟ تو اس کا آسان جواب یہ کہ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. اس کی کیفیت اور حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. بات سمجھ گئے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں گے. دوسرا جواب یہ ہے کہ کشف ساق، کشف ساق یہ حقیقت میں کنایا ہے سخت مصیبت اور ہولناکی سے. ایک تعبیر، جیسے ایک آدمی سخت پریشان ہوتا ہے نا تو بار بار اپنے شلوار کا پائنچہ ایسے اٹھاتا ہے اوپر بار بار، کہ جب تک کوئی خبر نہ آ جائے، کوئی حقیقت واضح نہ ہو جائے تو کشف ساق کرتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ کنایا ہے سخت مصیبت اور ہولناکی سے جو قیامت کے دن ہوگی. تو جس دن پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں بلایا جائے گا سجدے کے لیے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن حالت نمبر 1 یہ اس کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، لیکن حالت نمبر 2 ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی. ترہقہم ذلہ، حالت نمبر 3 اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود، لیکن علت ما قبل یہ لوگ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف، وہم سالمون، جبکہ یہ بھلے چنگے تھے. کیا تھے؟ بھلے چنگے، بالکل صحیح سالم تندرست تھے. دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا آؤ بھائی نماز پڑھ لو، آؤ سجدہ کر لو، تو کہتے تھے نہیں بھائی ہم تو فارغ نہیں ہیں. یعنی بالفاظ دیگر نعوذ باللہ یہ فارغ لوگوں کا کام ہے. تو اس وقت تو یہ نہیں پڑھتے تھے. فضر نہیں لکھے زجر، اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو مجھے، چھوڑو مجھے. وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، واو کے نیچے لکھے بمعنی مع، چھوڑ دو مجھے اور ان کو جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں. جیسے انسان دنیا میں کہتے ہیں نا ذرا چھوڑو مجھے اس کا علاج کرتا ہوں میں، ہے نا؟ تو اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو مجھے اور ان کو جو جھٹلاتے ہیں اس بات کو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، لکھے امہال مجرمین، امہال مجرمین، ہم آہستہ آہستہ ان کو کھینچے جا رہے ہیں، ان کو کھینچے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، ایسی جگہ سے لا یعلمون جسے یہ جانتے بھی نہیں. ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچ رہے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. ان قیدی متین، بے شک ہماری تدبیر بڑی مضبوط ہے، ہماری تدبیر بڑی مضبوط ہے. ام تسألہم اجرا، لکھے تعجیب بر انکار قیامت، کیا آپ نے ان سے کوئی معاوضہ مانگ لیا؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ جس کے تاوان سے یہ دبے ہوئے. بعض دفعہ انسان اس لیے بھی دور ہوتا ہے، کہتا ہے یار وہ تو چندہ مانگتے ہیں آخر میں، ہے نا؟ تو کیا آپ نے ان سے کوئی معاوضہ مانگ لیا کہ جس کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے؟ ام عندہم الغیب، تعجیب، یا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں، فہم یکتبون، جسے وہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. فاصبر، لکھے تسلی، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے پر. میں ایک منٹ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر لحکم ربک، یہیں سے سورۃ القلم آیت نمبر 48۔ فاصبر کے نیچے لکھے تسلی، آپ صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے پر۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ مت ہو جائیے ان کی طرح جو مچھلی والے تھے۔ مچھلی والے پیغمبر کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اذ نادا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اس حال میں کہ وہ مکظوم، وہ غم کے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر آپ کے رب کا احسان ان کو نہ سنبھالتا، وہ تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے نا، لیکن اللہ پاک سے فوراً استغفار کی، اللہ سے مانگا، تو اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ کے رب کا احسان ان کو نہ سنبھالتا تو لنبذ بالعراء، تو وہ رہ جاتے اس چٹیل میدان کے اندر، پھینک دیے جاتے۔ کہاں پر؟ چٹیل میدان میں۔ وہو مذموم، اس حال میں کہ وہ ملامت کیے ہوئے تھے۔ کیا ہو؟ ملامت کیے ہوئے تھے۔ فاجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو زیادہ برگزیدہ کر دیا۔ زیادہ برگزیدہ کر دیا۔ اجتباء کے معنی آتے چن لینا اور قریب کر دینا۔ جب بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ اللہ اس کو قریب کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے رب نے ان کو برگزیدہ کر دیا۔ فجعلہ من الصالحین، تو ان کو بنا دیا کامل نیکوں میں سے، کامل نیکوں میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھے زجر و تعلق انتہا بالابتداء، زجر بھی ہے اور انتہا کا ابتدا سے ایک تعلق بھی ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ یہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، پھسلا دے آپ کو اپنی نگاہوں سے، پھسلا دے۔ پھسلانے کے معنی نظر بد لگانا، آپ کو نظر بد لگا دے اپنی آنکھوں سے، ایسے گور گور کے آپ کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو نظر لگ جائے۔ تو قریب ہے کہ یہ کافر آپ کو نظر بد لگا دے۔ لما سمعوا الذکر، جب بھی یہ سنتے ہیں اس نصیحت کی بات کو، یعنی قرآن کو، قرآن جب سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، جبکہ نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، اب سورۃ الحاقہ شروع ہو رہی ہے دوستو۔ دیکھیں رب سورۃ الحاقہ بالقلم، نمبر 1 توحید و رسالت کے بعد ان منکرین کے لیے تخویفات کا بیان۔ نمبر 2 نیز پہلی صورت میں مجازات کا بیان تھا، مجازات کا، اب اس میں مجازات کی تحقیق، اس کا وقت اور واقعات مذکور ہے۔ خلاصہ صورت، نمبر 1 تخویف دنیاوی کے 5 نمونے، نمبر 2 تخویفات اخرویہ، نمبر 3 بشارت، نمبر 4 صداقت قرآن، نمبر 5 دعوی صورت۔ دیکھیں الحاقہ، الحاقہ کے نیچے لکھے تحقیق قیامت، تحقیق قیامت۔ الحاقہ ثابت ہونے والی، ملحاقہ کیا چیز ہے ثابت ہونے والی؟ ملحاقہ کے نیچے لکھے استفہام برائے تحویل، تحویل کہتے ہیں ہولنا کی، کیا چیز ہوگی وہ آنے والی، وہ ثابت ہونے والی، یہ قیامت کا بیان ہے دوستوں۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ثابت ہونے والی چیز کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تخویف دنیاوی نمبر 1 اور 2، دو نمونے ایک ساتھ ذکر کیے تخویف دنیاوی کے۔ جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے بالقارعہ، کس کو؟ کھڑکھڑانے والی،
جھنجھوڑ دینے والی یعنی قیامت کو. فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جہاں تک قوم سمود تھی تو ان کو ہلاک کیا گیا طاغیہ، زوردار آواز سے. طاغیہ حاشیہ میں لکھا ہے ایسی آواز جو حد سے نکل جائے، جو حد سے ایک زوردار آواز سے ہلاک کر دیے گئے. وَأَمَّا عَادٌ، اور قوم عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، ان کو ہلاک کیا گیا ایسی آندھی سے جو تیز اور تند تھی، تیز اور تند. سخرها علیہم، اور وہ عذاب ان پر مسلط رہا 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن. 7 راتیں اور 8 دن. اب 7 راتیں 8 دن کیسے؟ تو کہتے ہیں ایک بدھ کی صبح سے شروع ہوا، دوسرے بدھ کی شام تک چلتا رہا. ایک بدھ کی صبح سے دوسرے بدھ کی شام تک چلتا رہا. تو 7 راتیں اور 8 دن. حسوماً، جو کاٹنے والی تھی، یہ ہوا ایسی تھی جو کیا تھی؟ کاٹنے والی. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَى، کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو اس میں گرا ہوا. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہیں، کھجور کے گرے ہوئے تنے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کہ آپ نے دیکھا ان میں سے کوئی بچنے والا؟ باقیہ سے پہلے محذوف نکالے نفسن باقیہ، کیا آپ نے دیکھا ان میں سے کوئی بچا ہوا؟ وجاء فرعون ومن قبلہ، لکھے تخویف دنیاوی نمبر 3، اور آیا فرعون اور اس سے پہلے والے، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیوں والے. الٹی ہوئی بستیاں کن کی تھی؟ قوم لوط کی. فرعون ومن قبلہ، فرعون سے پہلے والے اور الٹی بستیوں والے، انہوں نے کیا کیا؟ بالخاطئہ، بڑے بڑے قصور کیے، بڑے بڑے قصور، نافرمانی. فعصوا رسول ربہم، نے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فاخذہم اخذۃ الرابیہ، اللہ پاک نے ان کو پکڑا اخذۃ الرابیہ، سخت پکڑ. انا لما طغى الماء، لکھے تخویف دنیاوی نمبر 5، بے شک جب پانی نے جوش مارا، اشارہ قوم نوح کی طرف. نوح، حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تمہیں سوار کرایا فی الجاریہ، ایک چلتی ہوئی کشتی میں. لنجعلہا لکم تذکرہ، لکھے حکمت ما قبل، تاکہ ہم بنا دیں اس کشتی کو لکم، تمہارے لیے، تذکرتاً، ایک عبرت، ایک عبرت یا یادگار. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور تاکہ یاد رکھے اس کو اذن، وہ کان جو یاد کرنے والے ہیں. یاد رکھنے والے کان اس کو کیا کریں؟ یاد رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، لکھے احوال قیامت، جب پھونکا جائے گا سور میں، یک بارگی، نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ کا سور بجتا چلا جائے گا، زوردار آواز، جیسے الارم بجتا ہے نا. ایک دفعہ سور کو یکبارگی پھونکا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھا لیا جائے گا زمینوں کو اور پہاڑوں کو. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر اس کو ایک دم ریزہ ریزہ کر دیا جائے، کوٹ دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی. وہ کیا چیز ہے؟ قیامت. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ اس دن بالکل کمزور ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آپ کے رب کے عرش کو اٹھایا ہوگا فوقہم، اس کے اوپر سے، اس دن 8 فرشتوں نے. کتنے؟ 8 فرشتے نے. لکھیں اس وقت حملۃ الفرش 4 ہیں. ابھی اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں دوستو؟ 4. لیکن اس دن کتنے ہو جائیں گے؟ 8. یومئذ تعرضون، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، تو تمہاری کوئی
بات پوشیدہ نہیں رہے گی. خافیہ کہتے ہیں چھپی ہوئی بات، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، لکھے بشارت، جس کو دیا جائے گا اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، فیقول، تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. ہاؤم کے مسرت روحانی، ایسی روحانی خوشی ہوگی کہ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا، لو میرا یہ نامہ اعمال، اقرؤوا، اس کو پڑھ لو. جیسے بچہ اسکول میں اچھی پوزیشن لے کے آئے تو اپنی رپورٹ کارڈ سب کو دکھاتا ہے، برا آئے تو بیگ سے نکالتا بھی نہیں ہے نا، خاموش آتا ہے. تو کہے گا ہاؤم اقرؤوا، پڑھو میرا یہ نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ. یہاں ظن یقین کے معنی میں دیکھیں، میں نے یقین کیا تھا کہ انی ملاق حسابیہ، کہ میں مل کر رہوں گا حسابیہ، اپنے حساب و کتاب سے. فہو فی عیشۃ راضیہ، پس یہ شخص ایک پسندیدہ عیش میں ہوگا. عیشہ کہتے ہیں عیش، اور راضیہ پسندیدہ. فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات کے اندر. ایسے باغات ہوں گے کہ عالیہ، جو اونچے اونچے ہوں گے، جس کے درخت قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا، اس سے پہلے نکالے یقال لہم، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنیئن، خوشگوار ہو کر، مزے سے کھاؤ پیو، بما اسلفتم، لکھے سبب اکرام، بسبب اس کے کہ جو تم نے گزارے، فی الایام الخالیہ، گزشتہ دن، دنیا کے اندر جو دن تم نے گزارے اعمال، عبادات، طاعات میں، اس کے عوض تم خوب کھاؤ پیو. واما من اوتی کتابہ بالشمال، کے انجام مجرمین، جسے دیا جائے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، فیقول، لکھے حسرت مجرمین، تو کہے گا ہائے میری ہلاکت، لم اوتی کتابیہ، کیوں مجھے میرا نامہ اعمال دیا گیا، کیوں دیا گیا. ولم ادر ما حسابیہ، اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نہیں جانتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ موت القاضیہ، خاتمہ کرنے والی ہوتی، یعنی وہ کام تمام کر جاتی، ہم نہ اٹھتے دوبارہ. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، اور مجھ سے میری بادشاہت بھی چلی گئی. خذوہ، لکھے یقال لخزنۃ جہنم، اس سے پہلے محذوف نکالیں گے. جہنم کے داروغوں سے کہا جائے گا خذوہ، پکڑ لو اس کو، فغلوہ، اس کو توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو. ثم، اس کے نیچے لکھے لتاکید ذکری، یہ ثم تاکید ذکری کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں کہ یہ پہلے اور یہ بعد میں اور پھر یہ بعد میں، نہیں، تاکید ہے. ثم فی سلسلۃ، پھر ایسی زنجیروں میں اس کو جکڑ دو، ذرعہا، کہ جس کی پیمائش یعنی لمبائی 70 ذراعا، 70 گز ہوگی. فاسلکوہ، اور پھر اس کو چلاؤ، اس میں کیا کرو، چلاؤ. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، لکھے اسباب عذاب. سبب نمبر 1، بے شک یہ ایمان نہیں رکھتا تھا باللہ، اللہ کی ذات پر، العظیم، جو بزرگی والا ہے. ولا یحض، سبب نمبر 2، بداعمال، اور یہ ترغیب نہیں دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، نتیجہ آج کے دن اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دوست ہمدرد نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور آج اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے کس کے، دوزخیوں کے پیپ کے. غسلین کس کو کہتے ہیں، دوزخیوں کی پیپ. لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کار، نافرمان. فلا اقسم بما تبصرون، لکھے بیان شواہد، بیان شواہد، میں قسم کھاتا ہوں بما تبصرون، ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، جو تم تبصرون کے نیچے کیا لکھا ہے، منزل علیہ. منزل، بھئی قرآن کن پر اترا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام.
تو آپ تو نظر آتے تھے نا. تو اللہ نے فرمایا قسم ہے ان کی جنہیں تم دیکھ سکتے ہو. تو کون مراد ہے؟ حضور علیہ السلام. وما لا تبصرون، اور قسم ہے ان کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. لا تبصرون کے نیچے لکھے واسطہ تنزیل. تو قرآن لے کر آنے والا واسطہ کن کا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام. وہ تو نظر نہیں آتے تھے نا. اور جنہیں نہیں دیکھ سکتے یعنی جبرائیل علیہ السلام. انہ لقول رسول کریم، لکھے جواب قسم و صداقت قرآن، بے شک یہ بات ہے رسول کریم، ایک ایسے فرشتے کی جو کہ معزز ہے. یہاں رسول سے مراد فرشتہ ہے. یہ ایک فرشتے کی بات ہے جو کیا ہے؟ معزز. وما ہوا بقول شاعر، لیکن نفی شعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم مانتے ہو، بہت کم. قلیلاً کے نیچے دوستو لکھے قلت بمعنی عدم. ایمان تو تھا ہی نہیں نا. بعض دفعہ کسی چیز کے عدم کو قلت سے تعبیر کرتے ہیں. کس سے؟ قلت سے. جیسے بالکل امید ختم ہو جائے، کہتے ہیں بس تھوڑی سی طبیعت میں گزارا سا ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا. ولا بقول کاہن، نفی کہانت، نہ یہ کسی کاہن کی بات ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل، اس سے پہلے بل نکالے، بلکہ یہ کتاب اتاری گئی من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، لکھے دلیل عقلی برائے صداقت قرآن. اگر یہ شخص ہم پر بنا کر لایا ہے بعض الاقاویل، کس کو؟ بعض باتوں کو. مشرکین نے کہا نا کہ آپ علیہ السلام خود وحی بنا کر لاتے ہیں. اور کریں دوستوں، اللہ نے فرمایا ولو تقولا، اگر یہ خود بنا کر لایا ہے علینا، ہماری طرف نسبت کر کے، بعض الاقاویل، کچھ باتوں کو، جیسے تم کہتے ہو خود بنا کر لایا، تو لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتے. کون سا ہاتھ؟ سیدھا. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی شہرک کو کاٹ ڈالتے. مقصد یہ کہ جو اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کر کے کہے کہ یہ وحی ہے اور وہ وحی نہیں ہوتی، تو ایسا شخص پھر دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بچ ہی نہیں سکتا تھا. اللہ فرما رہے ہم اس کا ہاتھ پکڑتے اور پھر اس کو مار دیتے. تو مقصد یہ کہ آپ کا علیہ الصلاۃ والسلام کا محفوظ رہنا، زندہ رہنا دلیل ہے کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بلکہ وحی ہے. بات سمجھ گئے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا اس آیت کو لے کر، ولو تقول کو، اور کہا دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹا ہوتا تو اللہ ہلاک کر دیتے نا. تو کہا اگر میں جھوٹا ہوتا اپنے دعوے میں تو میں بھی ہلاک ہو جاتا، میں تو نہیں ہوا. تو مقصد یہ کہ میں کیا ہوں؟ میں سچا ہوں. تو اس کا جواب جو حضرت استاد صاحب نے دیا، میں بھی وہی آپ حضرات سے وہی الفاظ عرض کرتا ہوں. تو استاد صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک مقرب وزیر ہے. مقرب وزیر جانتے ہیں نا؟ اور ایک اس بادشاہ کا بھنگی ہے. بھنگی بھی جانتے ہیں؟ جو کچرا اٹھاتا ہے وہ بھی ہے. ایک دن اس بھنگی نے کہا کہ آج کے بعد میں بادشاہ ہوں. بات سمجھ گئے؟ اس کی بات کی پرواہ نہ بادشاہ کو ہے نہ لوگوں کو ہے، سنجیدہ ہی نہیں لے گا کوئی. لیکن اگلے دن مقرب وزیر جب آیا، اس نے کہا کہ آج کے بعد میں بادشاہ ہوں. تو بادشاہ اس کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ مقرب وزیر کی حیثیت ہے. اس کی بات سے فتنہ، فساد، بغاوت، بہت کچھ ہو سکتا ہے. بھنگی کی بات سے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا. مرزا غلام احمد قادیانی بھنگی تھا نا؟ وہ بھنگی تھا. تو اس کی بات کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کہے کہ جی مجھ پہ پکڑ کیوں نہیں آئی؟
بھائی بھنگی کی پکڑ نہیں ہوتی. اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے مقرب تھے. آپ اگر فرماتے بالفرض والمحال تو واقعی لوگ متوجہ ہوتے، اس میں وزن ہوتا، اس کی حیثیت ہوتی. تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں بھی اس لیول میں آ سکتا ہوں. بات سمجھ گئے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، فما منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے روکنے والا نہیں ہوتا. تم میں سے کوئی ایک بھی ان سے روکنے والا نہیں ہو. پھر کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں روک سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ قرآن کریم نصیحت ہے. للمتقین کے نیچے لکھے مستفیدین، متقین کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ لکھے وعید محرومین، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے بعض لوگ مکذبین، وہ جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ لکھے ثمرۂ تکذیب، اور بے شک یہ قرآن کریم باعث حسرت ہے ان کافروں کے لیے. حسرت، بات سمجھ گئے؟ بعض دفعہ خیر کے بڑھنے سے مجرم کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. مومن خوش ہوتا ہے، مجرم کو تکلیف ہوتی ہے. تو قرآن مومنین کے لیے تو باعث نعمت ہے، کفار کے لیے باعث حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ قرآن کریم تحقیقی اور یقینی بات ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لکھ کے دعوی سورت آپ تسبیح پڑھیے اپنے عظیم رب کے نام کی. تو بھئی رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. کیا نام ہے؟ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل، سورۃ المعارج ہے دوستو. لکھے رب سورہ معارج بالحاقہ. نمبر 1، پہلی صورت میں منکرین کے لیے تخویفات تھی، لیکن بجائے ماننے کے انہوں نے عذاب کا مطالبہ کر دیا جس کا اس میں ذکر ہے. نمبر 2، حسب سابق مجازات کا ذکر ہے. خلاصہ صورت نمبر 1 زجریں، نمبر 2 تخویفات، نمبر 3 تسلیات، نمبر 4 مستحقین نار کے اوصاف 4، نمبر 5 مستحقین جنت کے اوصاف 10. دیکھیں دوستو، سأل سائل بعذاب واقع لکھیں زجر. مانگا ایک مانگنے والے نے ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے. کہا کہ ہم پر عذاب آ جائے. یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا نضر ابن حارث، نضر ضاد کے ساتھ. اس نے کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اتنا سمجھدار تھا یہ، عقل کل. کہنے لگا کہ اگر واقعی یہ قرآن اور دین برحق اور اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں. حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا کہ اگر یہ برحق ہے تو اے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دیں. اس کے بجائے عذاب مانگا اور کہا کہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر آ جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا سأل سائل، سائل کے نیچے لکھے عنادن، ایک مانگنے والے نے عنادن ضد کی وجہ سے مانگا عذاب، ایسا عذاب واقعن جو پڑنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے. کن پر واقع ہونے والا ہے؟ للکافرین، کافروں پر. لیس لہ دافع، اور اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں. من اللہ، من کے نیچے لکھے متعلق بواقعن، یہ عذاب واقع کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے. ذل معارج، جو کہ بلندیوں والا ہے. جو کس والا ہے؟ جو بلندیوں والا ہے. یا ذل معارج کا ترجمہ ہے جو سیڑھیاں بنانے والا ہے، یعنی آسمان کو. کس کو؟ آسمان کو. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح اور ارواح، اور روحیں بھی چڑھتی ہے، الیہ اسی کی طرف، فی یومن
ایک ایسے دن میں کان مقدارہ 50,000 سنہ کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ جو فی یومن ہے دوستو، یا تو یہ متعلق ہے کس سے؟ تعرج سے، کس سے؟ تعرج سے، یا یہ جار مجرور متعلق ہے، محذوف نکالیں، یقع العذاب فی یومن، یقع العذاب، وہ عذاب ان پر پڑے گا ایک ایسے دن میں کہ جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، لکھیں تسلی، آپ صبر کیجئے صبر جمیل۔ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، جس میں کوئی شکوہ نہ، آپ عمدہ صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، لکھیں شکوہ منکرین، بے شک یہ منکر اس عذاب قیامت کو دور سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک قیامت بہت دور ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ ہم اس کو قریب خیال کرتے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، لکھیں احوال قیامت، احوال قیامت، تکونو کے نیچے لکھیں حال نمبر 1، جس دن آسمان ایسا ہوگا کالمہل جیسے پگھلا ہوا تانبا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ حال نمبر 2، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے رنگین اون، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا حال نمبر 3، اور نہیں پوچھے گا کوئی دوست دوسرے دوست کو۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، ایک دوسرے کو دکھلائے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ دوست کو دوست نظر نہیں آ رہا ہے، دیکھ رہے ہوں گے لیکن منہ چھپا رہے ہوں گے۔ یود المجرم، لکھے حال نمبر 4، ایک مجرم آرزو کرے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ، کہ وہ اس دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے، یفتدی کے معنی آتے ہیں بدلہ دینا، اس دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے کس کو؟ ببنی ہی، اپنے بیٹوں کو، صاحبتی اپنی بیوی کو، واخیہ بہن بھائیوں کو، وفصیلتہ اور اپنے اس خاندان کو، التی تؤویہ جس کے پاس یہ پناہ لیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا بلکہ زمین میں سے جو ہے سب کے سب کو بدلے میں دے دے، ثم ینجیہ اور پھر یہ فدیہ اس کو کیا دے دے؟ نجات دے دے۔ یہ کہے گا سب چلا جائے، سب فدیہ اور عوض بن جائے، میں بچ جاؤں۔ کلا انہا لظی، شدت نار جہنم، ہرگز نہیں، انہا لظی بے شک وہ جہنم کیا ہے؟ لظی ایک لپکنے والی آگ ہے، شعلظن نزاعۃ للشوا جو جلا ڈالے گی کھال کو، تدعو من ادبر وتولی، لکھے اوصاف مستحقین نار، جہنم کے مستحقین کون کون ہیں؟ تدعو وہ آگ بلائے گی ہر ایسے شخص کو، من ادبرا جس نے پیٹھ پھیری، وتولی اور منہ موڑا، ادبرا کے نیچے لکھے وصف نمبر 1، تولی کے نیچے لکھے وصف نمبر 2، وجمع فاوعى اور جس نے مال جمع کیا اور اس کو محفوظ کیا، لکھے نمبر 3، ان الانسان خلق ہلوعا، نمبر 4، بے شک انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد باز، کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ اگر اس پر کوئی تکلیف آ جائے تو جزوعا تو کیا کرتا ہے؟ جزع فزع، بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب اس پر کوئی خیر آ جائے تو منوعا تو پھر کیا کرتا ہے؟ بخل کرنے لگتا ہے، بخل۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، لکھے مستحقین جنت کے اوصاف 10۔ اب جنت کے مستحقین کون ہیں؟ فرمائے سوائے نمازیوں کے، مسلین کے نیچے لکھے کامل مومن، کون؟ لفظ مسلین کہا گیا لیکن اس سے مراد مؤمنین ہے، مؤمنین کامل، اور اس کے نیچے لکھے وصف نمبر 1، سوائے ان ایمان والوں کے جو کامل مومن ہے، الذین لکھے وصف نمبر 2، الذین هم علی صلاتہم دائمون جو اپنی نمازوں پر مداومت پابندی کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، نمبر 3،
جن کے مال میں ایک حق متعین ہے، للسائل مانگنے والوں کا بھی، والمحروم اور نہ مانگنے والوں کا بھی، والذین یصدقون وصف نمبر 4 جو کہ تصدیق کرتے ہیں یوم الدین بدلے کے دن کی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون نمبر 5 جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شک آپ کے رب کا عذاب غیر مأمون وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں کہ اس سے انسان بے خوف ہو جائے، والذین هم لفروجهم حافظون نمبر 6 جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم سوائے اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے، فإنہم غیر ملومین کہ اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك جو اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا۔ دیکھیں نکاح یا باندی اگر میسر ہو، اس کے علاوہ قضائے شہوت کا کوئی راستہ اور حل نہیں۔ روافظ متعہ کے قائل ہوئے جو خالصتاً بدکاری ہے، منع ہے، حرام ہے۔ جو اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا فاولئک هم العادون وہ حد سے نکلنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم اور جو لوگ اپنی امانتوں کا، لکھے نمبر 7 وعہدہم نمبر 8 اور اپنے وعدوں کا، راعون پاس رکھتے ہیں، نبھاتے ہیں، والذین هم بشہاداتہم قائمون نمبر 9 جو اپنی گواہیوں کو بروقت ادا کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمبر 10 اولئک فی جنات مکرمون وہ ایس ثمرہ لکھیں، ثمرہ ایسے باغات میں ہوں گے کہ ان کا اکرام کیا جائے گا۔ فما للذین کفروا لکھے زجر کیا ہوا ان کافروں کو قبلک مہطعین کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، عزین ٹولیاں بنا کر آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب کیوں آ رہے ہیں؟ ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ ایک قول یہ کہ بطور مذاق، جیسے کوئی وہ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں آؤ بھئی آؤ ذرا باتیں سنتے ہیں، ذرا ادھر آؤ۔ ایطمع کل امرئ منہم کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ ان یدخل جنت نعیم کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں کے باغات میں؟ کلا ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون بے شک ہم نے ان سب کو پیدا کیا مما ایسے نطفے سے، پانی کے قطرے سے، یعلمون جسے یہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ انا لقادرون کہ بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ کس چیز کی؟ علا اس بات کی کہ ان نبدل خیرا منہم کہ ان لوگوں کو تبدیل کر کے ان سے زیادہ بہتر کو زمین پر لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین اور ہمیں کوئی عاجز کرنے والا نہیں۔ فذرہم یخوضوا لکھیں امہال مجرمین آپ چھوڑ دیں ان کو، اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا چھوڑ دیں ان کو، یخوضوا ویلعبوا تاکہ یہ کھیل کود میں لگے رہیں، یہ آسان ترجمہ ہے۔ خوض کے معنی آتے ہیں بیکار باتوں میں گھسنا، لعب کہتے ہیں کھیل کود میں لگا ہونا، کھیل کود میں لگے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون یہاں تک کہ یہ مل جائیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث لکھے مشرکین کے حشر کی کیفیت، مشرکین کیسے اٹھیں گے قبروں سے؟ فرمایا جس دن وہ نکلیں گے من الاجداث اپنی قبروں سے، سراعا حالت نمبر 1 دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفزون گویا کہ وہ ایک نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ نصب کہتے ہیں نشان کو، تھان لکھا ہے اس کا ترجمہ، تھان جو بت پرستی کی جگہ ہوتی ہے دوستو، آپ سمجھ گئے؟ باطل اپنے معبودان باطلہ کے لیے کوئی جگہ بناتا ہے دوستو۔ دیکھیں نا دین اسلام میں یہ تصور نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف مسجد ہے اللہ کی عبادت کے لیے،
عبادت کے لیے کوئی اور چیز نہیں بنائی جائے گی. آپ باطل کو دیکھیں نا, کسی نے کیا بنایا ہوا ہے, کسی نے کیا بنایا ہوا ہے, دائرہ بنا کے پھر وہاں جمع ہو کے عبادت کریں گے اور یہ کریں گے, اس کو تھان کہتے ہیں. بت کھڑے کیے ہوئے ہیں, کوئی وہاں گھوڑا کھڑا کر دیتا ہے, کوئی کیا چیز کھڑا کر دیتا ہے, یہ ہے نصب. اس کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم, حالت نمبر 2, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ, حالت نمبر 3, ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی, اس سے پہلے یقال لہم نکالے, ان سے کہا جائے گا یہی ہے آج کا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نوح دوستو, رب سورہ نوح بالمعارج. نمبر 1, پہلی صورت میں تخویف اخروی تھی, اس صورت میں تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ ہے. نمبر 2, نیز حسب سابق تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. خلاصہ صورت نمبر 1, تبلیغ نوح علیہ السلام. نمبر 2, انکار و عناد قوم. نمبر 3, استیصال کفار کا ایک نمونہ. نمبر 4, تبلیغ نوح علیہ السلام کے ضمن میں دلائل عقلیہ. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ, دلیل نقلی تفصیلی. بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف, ہم نے بھیجا. ان انذر قومک, لکھ کے فریضہ نوح, فریضہ نوح, قوم کی طرف بھیجا یہ پیغام دے کر کہ انذر قومک, آپ اپنی قوم کو ڈرائیے. من قبل ان یأتیہم عذاب علیم, اس سے پہلے کہ آ جائے ان پہ دردناک عذاب. قال یا قوم, لکھے تبلیغ نوح, انہوں نے کہا اے میری قوم, انی لکم نذیر مبین, بے شک میں تمہیں کھل کر ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ, لکھے تفصیل انذار. اب کیسے ڈرایا؟ یہ کہہ کر کہ اعبدوا اللہ, تم اللہ ہی کی بندگی کرو. نمبر 1, واتقوہ. نمبر 2, اللہ سے ڈرتے رہو. واطیعون. نمبر 3, اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم, لکھے ثمرہ, تو اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. ویؤخرکم الی اجل مسمی, تمہیں مہلت دے گا ایک وقت مقرر تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, بے شک جب اللہ کی مہلت پوری ہوگی, اجل اللہ, مقررہ وقت جب آئے گا, لا یؤخر, تو اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی. لو کنتم تعلمون, اگر تم جان سکو. قال رب, حکایت حال پیش خدا. نوح علیہ السلام نے اپنی کیفیت اللہ کے سامنے پیش کی. قال, فرمائے, رب, اے میرے رب, انی دعوت قومی, میں نے اپنی قوم کو دعوت دی. لیلا و نہارا, لکھے تعمیم اوقات, رات میں بھی اور دن میں بھی. فلم یزدہم دعائی, لکھے عناد قوم, لیکن میرے بلانے نے اضافہ نہیں کیا. الا فرارا, سوائے کس میں؟ بھاگنے میں. جتنا میں ان کو بلاتا رہا اتنا مجھ سے دور بھاگتے رہے اور بھاگتے رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ, اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دی, لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ آپ ان کے گناہ بخش دے, تو جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, لکھے عناد نمبر 1, تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی تاکہ ہمیں آواز نہ آئے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, عناد نمبر 2, اور اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ دیا. وَأَصَرُّوا, عناد نمبر 3, اور ضد کی. کیا کی؟ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, عناد نمبر 4, اور خوب تکبر کیا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا, تعمیم کیفیات و خطاب عام. پھر میں نے ان کو پکارا جہارا, کھلم کھلا بھی. جہار کہتے اونچی آواز سے, اونچی آواز میں بھی میں نے ان کو پکارا. ثم انی اعلنت لہم, خطاب خاص. پھر میں نے ان کو اعلنت لہم, اعلانیہ طور پہ بھی پکارا. واسررت لہم اسرارا, لکھے خطاب خاص پوشیدہ, اور میں نے ان کو پوشیدہ طور پہ بھی دعوت دی, یعنی ہر صورت اختیار کی. فقلت, بیان دعوت, میں نے کہا استغفروا ربکم, اپنے رب سے معافی مانگ لو. انہو کان غفارا, لکھے ثمرہ,
بے شک وہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، سمرا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ترقی دے گا تمہارے مال میں، اولاد میں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے پانی کی نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا وجہ ہے کہ لا ترجون للہ، تم اعتقاد نہیں رکھتے اللہ کے لیے عظمت کا، اللہ کے لیے عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، لکھے دلیل انفسی، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا طرح طرح سے. کس طرح سے؟ طرح طرح سے اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا. ہر انسان کا رنگ الگ، مزاج الگ، اخلاق الگ، سیرت الگ. علم ترو، دلیل آفاقی علوی، علوی کہتے ہیں وہ آسمانی نظام کو. کیا تم نہیں دیکھتے کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیسے اللہ نے ساتوں آسمانوں کو بنایا تہ بتہ. وجعل القمر فیہن نورا، اور چاند کو بنا دیا اس کے اندر نوراً، روشن. وجعل الشمس سراجا، اور بنا دیا سورج کو چمکدار. واللہ انبتکم من الارض نباتا، تتمہ دلیل انفسی، دلیل انفسی اپنی ذات پہ غور کرنا. اور اللہ پاک نے تمہیں اٹھایا زمین سے نباتاً، ایک خاص انداز سے. دیکھیں انبات کہتے ہیں اگنے کو. انسان زمین سے اگا تو نہیں، یا اگا ہے؟ اگا نہیں، لیکن اگنے والی چیزوں کو استعمال کر کے غذا بنایا، اس غذا سے نطفہ بنا، وہ نطفہ منتقل ہوا، اس سے انسان بن گیا. سمجھ گئے؟ ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تمہیں اسی زمین میں لوٹائیں گے. ویخرجکم اخراجا، اور اللہ پاک تمہیں اسی زمین سے ایک دن نکالیں گے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، دلیل آفاقی سفلی، سفلی کہتے ہیں جو نیچے کی زمین ہے. تمہارے لیے زمین کو اللہ نے بنا دیا بساطا، بستر، بچھونا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلتے رہو. قال نوح الرب، شکایت عناد قوم پیش خدا، قوم کے عناد کی شکایت کی اللہ کے سامنے. قال نوح، نوح علیہ السلام نے فرمایا رب، اے میرے رب، انہم عصونی، کہ بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی. لکھے عناد نمبر 1، انہوں نے میری کیا کی؟ نافرمانی. واتبعوا، عناد نمبر 2، اور انہوں نے اتباع کی ایسوں کی من لم یزدہ مالہ الا خسارا، کہ ان کی مال و اولاد نے ان کے لیے اضافہ نہیں کیا سوائے کس کے؟ خسارے کے. ومکروا مکرا کبارا. اچھا اب لکھے متبوعین کا عناد نمبر 1، اوپر تابعین کا تھا نا، ایسا ہی اوپر جو تھے نا 2 عناد، وہ کن کے تھے؟ تابعین کے. نیچے لکھے متبوعین، اور انہوں نے کی بڑی بڑی خفیہ تدبیریں، مکرن کبارا، بڑی تدبیریں کی. وقالوا، عناد نمبر 2، اور کہتے لگے لا تذرن آلہتکم، متبوع تھے نا، قائدین تھے، کہتے تھے لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، مت چھوڑنا ود کو، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو. 5 نام لیے. حاشیے پر لکھا ہے بخاری شریف کے حوالے سے، یہ 5 بزرگ حضرات تھے، ان کے مرنے کے بعد پہلے ان کی تصویریں بنائی قوم نے، پھر ان کے بت بنائے گئے. بات سمجھ گئے؟ ہر غلط کام کی بنیاد جو شروع ہوتی ہے نا، وہ اسی طریقے سے چلتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار بس بزرگ ہیں، یاد آتے رہیں گے، ان کی تصویریں رکھ لیتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہاں قوالی شروع ہو جاتی ہے، گرم قوالی ہے نا.
وقد اضلوا کثیرا، اضلوا کے نیچے لکھے متبوعین نے، اور ان متبوعین نے، ان بڑوں نے بہت سو کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، لکھے دعا. نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان ظالموں کے لیے اضافہ مت فرمائے مگر گمراہی میں، اور گمراہ ہو جائے لوگ. مما خطیاتہم، لکھے سبب عذاب، ان کے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، یہ غرق کیے گئے. فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور پھر آگ میں داخل کیے گئے، لکھے انجام برزخی. فَلَمْ يَجِدُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پایا. وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ، لکھے تتمہ بددعا، بددعا کا تتمہ. نوح علیہ السلام نے فرمایا رب، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مت چھوڑیے گا اس زمین پر ان کافروں میں سے دیارا، کوئی بھی باشندہ، ایک زندہ انسان مت چھوڑیے گا. انکا ان تذرہم، علت بددعا، اے اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑا، یضلوا عبادکا، یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں جنیں گے، نہیں پیدا کریں گے مگر فاجر کو اور نافرمان کو. ان کے وجود سے آگے اور نافرمان جنم لے لیں گے. رب اغفر لی، لکھے دعائے خیر، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے. ولوالدی، اور میرے والدین کو. ولمن دخل بیتیا، اور جو بھی داخل ہوا میرے گھر میں. مؤمنا وللمؤمنین، حالت ایمان میں، اور ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، سب کو اے اللہ بخش دیجئے. ولا تزد الظالمین، لکھے تتمہ بددعا، ظالموں کے لیے اضافہ مت فرمائیے گا اے اللہ الا تبارا، مگر کس چیز میں؟ تباہی میں. ان کی تباہی کو اے اللہ اور بڑھا دیجیے. اچھا جی دوستو، دوپہر میں آئیں گے؟ آج دوپہر میں آ جائے نا، کیا خیال ہے؟ مصروفیت تو نہیں ہے نا کوئی؟ آج 3 سے تشریف لے آئے، 3 سے عصر تک پڑھ لیں گے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے نا کہ کل ختم ہو جائے، کل آپ حضرات کی دعا ہو جائے. آپ حضرات سے مراد دورہ تفسیر کی، ٹھیک ہے؟ تو 1 دن کا سوال ہے بھائی. ظہر میں آئیں گے؟ آ جائیں گے؟ وہ شیخ صاحب کچھ تردد میں، ہاں مصروف ہوتے جی؟ گھر کہاں ہے؟ تو پھر نہ جائیں نا، یہیں رک جائیں. آپ کے لیے کچھ مناسب دال روٹی کا انتظام کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ رک جائیں. اگر ساتھیوں کو گھر جا کے آنے میں تکلیف ہے تو رک جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. 3 بجے انشاءاللہ سبق شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. البتہ مستورات دوپہر میں نہ آئے، وہ آن لائن پیج پر سن لیں، کل صبح تشریف لیں.